بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ فصلی لربک وانحر۔ احباب محبت، قربانی کے پاکیزہ دن چل رہے ہیں، حج کے مبارک دن چل رہے ہیں۔ ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ قربانی کی باتیں اور قربانی کے فضائل اور فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جو تعداد کے حساب سے سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ یعنی آیات کی تعداد کے حساب سے، لیکن معانی اور مطالب کے لحاظ سے یہ قرآن عظیم الشان کی میرا خیال ہے سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی دوسری آیہ مبارکہ میں رب لم یزل نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب پس اب نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ اب قربانی کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور احناف کے نزدیک قربانی واجب بھی ہے ہر صاحب نصاب پر۔ قربانی کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے کہ مالک و مولا تیرے نام پر میں یہ جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اگر میرے مال کے ساتھ ساتھ میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو میں تیرے رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قربانی ایک اتنا اہم فریضہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں۔ اس دن قربانی کے جانور کا گوشت، قربانی کے جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں بہانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس موقع پر بہت سارے لبرل لوگ اور بہت سارے سیکولر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ یہ قربانی اتنی مہنگی لیں گے تو آپ یہ پیسے کسی اور کو دے دیں۔ تو بھائی اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور کیا جاتا ہے وہ گوشت بھی تو غرباء اور مساکین کے لیے۔ دین اسلام نے ہمیں مکمل یہ سمجھایا ہے، اور باتیں بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں موبائل 5-5 6-6 لاکھ کا ہوتا ہے۔ بھئی یہ بھی تو فضول خرچی تھی، چند ہزار کے موبائل کے ساتھ بھی آپ کا کال سنی اور کی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے یہ اتنا مہنگا موبائل کیوں لیا؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ تو قربانی جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ اور طہارت کے طور پہ پیش کی جاتی کہ مالک و مولا یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اگر میری جان کی ضرورت تیرے دین کی بقا کے لیے پڑی تو وہ بھی حاضر ہے۔ قربانی کے چند ایک مسائل اہم ہے کہ اگر دمبا یا چھترا کیا جا رہا ہے یا مینڈا کیا جا رہا ہے تو وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو لیکن وہ سال کے قریب محسوس ہو، یعنی وہ موٹا تازہ اور فربا ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جو بکرا ہے وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے جسے کٹا کہا جاتا ہے، وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اونٹ ہے، اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اب یہاں ہر سال کچھ احباب کی طرف سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جو بھینسا ہے یعنی جسے کٹا بولا جاتا ہے اس کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ جس طرح گائے کی اور بیل کی قربانی جائز ہے، اس کا ثواب اور اجر ہے، اسی طرح کٹے کی اور بھینس کی قربانی کا بھی اجر و ثواب ہے۔ وہی معاملات جو گائے کی قربانی کے ہیں یا بیل کی قربانی کے ہیں وہی کٹے کی قربانی کے۔ صرف لوگوں کے اندر وہ کیا کسی نے کہا تھا نہ جانے کب کوئی مار دے مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر تو مفتی بنا بیٹھا ہے، سارا سال اس کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ وہ کون سی علت آتی ہے کہ جناب جب قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور لوگ منڈیوں میں جا کے وہ اینکروں کے ساتھ مل کر کے کچھ احباب داڑھی والوں کو لے جاتے ہیں اور وہ جناب مائک ان کے آگے کرتے اور کہتے ہیں جی فلاں کی قربانی جائز ہے یا فلاں کی جائز نہیں ہے۔ کس نے انہیں حق دیا اس طرح کی باتیں کرنے؟ حالانکہ تمام ائمہ کے نزدیک، ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے۔ تو لہٰذا اگر لوگ کہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا تو بھئی یہ اس علاقے کا جانور ہے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ جب زکوٰۃ کا نصاب نکالا جاتا ہے تو اس میں گائے اور بھینس کا نصاب ایک نکالا جاتا ہے، جس طرح بکری کا اور دمبے کا اور چھترے کا نصاب ایک نکالا جاتا ہے، اسی طرح بھینس کا اور گائے کا اور بیل کا اور کٹے کا ایک نصاب نکالا جاتا ہے۔ تو پھر اس کی جب قربانی کے دن آتے تو پھر یہ الگ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو یہ صرف عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ کس طرح کوئی ایسی بات مارکیٹ میں لائی جائے کہ ہم پاپولر ہو جائیں، ہم کوئی نئی بات کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ نئی بات کے چکر میں دین کے حلیے کو بگاڑ دیتے ہیں کہ ہم نئی بات کریں گے تو لوگ ہمیں سنیں گے، اپنی بلے بلے کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے شرازے کو بکھارنے کی اور بگاڑنے کی بات کرتے ہیں۔ کل قیامت کو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے سلف صالحین کے نزدیک، ائمہ اربعہ کے نزدیک اور تمام اہل حق کے نزدیک، اچھا وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، پھر وہ آخر میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اگر بھینس نہ مل رہی ہو تو پھر کٹے کی قربانی کی جائے۔ بھئی پھر کیوں کی جا سکتی ہے؟
اگر تم کہتے ہو کہ قطعی طور پہ جائز نہیں تو پھر کیوں کی جا سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ صرف سادہ لوگ، عوام کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں۔ جس طرح بھینس کی، جس طرح گائے کی قربانی اور جس طرح بیل کی قربانی، بچھڑے کی قربانی جائز ہے، صحیح ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہاں فقہا نے یہ لکھا کہ اگر مادہ جانور کی قربانی بندہ کر رہا ہے، یعنی بکری کی قربانی کرتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ بھینس کی قربانی کرتا ہے، اسی طرح اگر گائے کی قربانی کرتا ہے تو وہ حاملہ نہ ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچے نہ ہوں، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور بچے اتنے چھوٹے بھی نہ ہوں کہ جو دودھ پیتے ہوں، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بکری ہے، اس کے 2 تھن ہیں اور ان میں سے اگر ایک مرا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر گائے ہے اور بھینس ہے، اس کے 4 تھن ہیں اور 3 تھن اس کے ٹھیک ہے، ایک تھن مرا ہوا ہے تو اس کی قربانی فقہا کے نزدیک جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنے کوئی مشکل معاملات نہیں ہے، سادہ سی بات ہے، صرف لوگوں کو الجھایا جاتا ہے۔ قربانی جس کسی نے بھی تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ حصول نیت کے لیے کی، مالک اسی کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بما توفیقی الا باللہ۔